نعت کہنے کا عرفان میں کہاں سے لاؤں، نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں۔ میں بھاویں ہوں نام ہی آکھو سبحان اللہ آکھو، اس ہستی دے وچ دم ہی اتنا ہے کہ بندے یک دم آکھسن سبحان اللہ۔ میں اگلی گال کرنا چاہنا، نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا قلمدان کہاں سے لاؤں۔ نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں، جڑا بندہ مولا علی دے ابے واسطے نہیں بول سکتا، وہ سمجھو زندگی دے وچ رہے تھے اپنے ابے واسطے بھی نہ بولے سی۔ ذرا ہتھاں کچاتے آکھ سبحان اللہ۔ نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا قلمدان کہاں سے لاؤں۔ اور سید اجاز حسین بخاری سے اگلا شعر کمال دے، میں پڑھنا چاہنا، تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں، تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں۔ ہون تو تنبوی وجدے چاہسن، تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں، پھر محمد کا نکاح خان کہاں سے لاؤں۔ پھر محمد کا نکاح خان کہاں سے لاؤں، پھر محمد کا۔ سید بادشاہ دا حکم میں دوبارہ پڑھو تو ذرا اپنی وجدے چاہتے اتنی اونچی سبحان اللہ آکھو جو مولا علی دی بارگاہ چواز پہنچے، ذرا اونچی آکھو سبحان اللہ۔ نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا قلمدان کہاں سے لاؤں۔ تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں، پھر محمد کا نکاح خان کہاں سے لاؤں۔ پھر محمد کا نکاح خان کہاں سے لاؤں۔ آپ کی آل کی پہچان نہیں لوگوں کو، آپ کی آل کی پہچان نہیں لوگوں کو، میں دیدہ بوذر و سلمان کہاں سے لاؤں۔ میں دیدہ بوذر و سلمان کہاں سے لاؤں۔ آخری شعر پڑھنا چاہنا، جس کا بیٹا ہو علی بھتیجا ہو نبی، جس کا بیٹا ہو نبی، جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، جس کا بیٹا ہو علی جس کا بھتیجا ہو نبی، میں اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں، میں اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں۔ آل نبی، اولاد علی، فخر السادات، شاہ سوار خطابت، دور حاضر دے معروف ممتاز خطیب اور مصروف ترین خطیب، جنہ دا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ بڑا قیمتی ہے۔ جماعت اہل سنت واسطے اپنی پوری زندگی انہاں خطاب واسطے وقف کیتی ہوئی ہے۔ عظیم شاہ سوار خطابت حضرت علامہ حافظ سید احمد رضا شاہ سے بخاری، آپ خطاب واسطے تشریف کی دیانے، نعرہ تکبیر۔ ذرا سجا ہاتھ چاہتے بول میرا ویر، نعرہ تکبیر۔ جتنی طاقت اللہ سے دیتی ہے ذرا زور لا دے، نعرہ تکبیر۔ یہ جنہ چار بندے ہاتھ نہیں کھڑے کیتے اللہ دیتے ہونے نہ تے کھڑے تھی انہیں چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دوئے ہاتھ چاہتے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ پیر سید حافظ احمد رضا شاہ سے بخاری سے۔ الحمدللہ رب العالمین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ،
वाला आलिका वासहाबिका वाहले बैतिका या सैयदी या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाज़री कबूल फरमा। सैयदुस सादात फ़ख्रुस सादात आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त रहबर शरीयत मंबाए फैज़ व बरक़ात हुज़ूर किबला सैयदी व मुर्शदी व सनदी पीर सैयद मोहम्मद एजाज हुसैन शाह साहिब बुखारी जी मजदहू ज़विल एहतराम मुक़्तदर हज़रात उलमाए कराम असातिज़ा इज़ाम हुफ़ाज़ कराम खुदा हज़रात सना खान हज़रात पिंडाल तशरीफ़ फरमा आइम्मा मसाजिद और बुज़ुर्गान और नबी सिंह तमाम गुलामा अपनियां अपनियां नशिस्तां ते मौजूद हैं, हाजिर हैं, शरीक हैं। अल्लाह ताला दी ज़ात पाक किबला मुंतज़मीन हज़रात डॉक्टर साहिब और आप दे बिरादरान अल्लाह ताला की काविश कोशिश में अपनी बुलंद पाक बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। रब ताला दी ज़ात पाक आप दे वालिद गिरामी दा साया बपाया होमा पाया सिरां दे उत्ते हमेशा वास्ते जिंदा और जावेद सलामत रखे। चंद देर वास्ते लब कुशाई का मौका नसीब किया फराहम किया। अपने वक्त च रह के चंद बातां चंद गाली चंद गुजारिशात आप हजरात के समात के हवाले करना चाहना। अल्लाह करीम दी ज़ात पाक इन शराह सदर अता फरमा। रब ताला दी ज़ात पाक दे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम दे कल्ब मुक़द्दस दे कुरान मजीद नाज़िल किया और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक आप दी 63 साला और जिंदे विचों 23 साला दौरा हयात मुबारका नबूवत वाला उन्हां दे चंद ऐसे वाक़यात हैं जिहड़े महीना दे अंदर उन्हां को निस्बत हासिल है। और वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक दे जितने भी तैयार करदा महीने हैं और अल्लाह दे हुक्म करदा महीने हैं और रब दी तख्लीक करदा महीने हैं उन्हां दे अंदर कोई महीना ऐसा कहनी जड़ा कोई निस्बत वाला ना होवे और कोई भी ऐसा कहनी जड़ा रब ताला दी रहमत वाला ना। क्योंकि असां जमात आले सुन्नत नाल ताल्लुक रखते हैं और कुरान मजीद को गौर नाल पढ़ी गिनते हैं और कुरान मजीद को पढ़ के असां उहदे विचों आका करीम दी निस्बत तक कोई कैदा ते कुलिया नबी दे गुलामा को कांडा ते सनीय दे तौर ते पहुंचा ही छोड़े। अल्लाह दी ज़ात पाक ने अपने मुकद्दस कलाम के अंदर इरशाद फरमाया इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इतना अशरा शहर। अल्लाह दी ज़ात पाक फरमाया जिवें तुहाडी गिनती विच महीने 12 हैं तो मैं रब दे नज़दीक ही महीने 12 हैं। मगर अरबाअत हुरुम 4 महीने ऐसे हैं जिहड़े ताज़ीम वाले हैं, इज्जत वाले हैं, हुर्मत वाले हैं। सईद खिदमत के अंदर हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सईं जेड़े के आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम दे साला पाकी है और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे मामा पाक भी हैं और बे रिश्ते के एतबार दे नाल खुद मेरे मोहम्मद दे सहाबी भी हैं। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सईं आपने सरकार दी पाक बारगाह विच अर्ज कीता या रसूल अल्लाह इन्हां महीनों को इतना कुछ निस्बत हासिल है, क्या कोई खुदा ताला दी पाक बारगाह विच इज्जत ते तकरीम वाला भी महीना है? तो आका दी ज़ात पाक ने फरमाया अरबा वो 4 हैं हुर्मत वो हुर्मत वाले। सहाबा ने अर्ज कीता या रसूल अल्लाह उन्हां 4 विचों पहला केड़ा है? तो तुहाडे मेरे मुस्तफा दी ज़ात पाक ने फरमाया रजब शहरुल्लाह वो पहला महीना हुर्मत ते ताज़ीम वाला है जिहदा नाम रजबुल मुरज्जब है। आका दी ज़ात पाक ने खुद अपनी जुबान मुबारक तो इरशाद फरमाया कि ये रजब खुदा दा महीना है। अल्लाह अकबर। तो सारे महीने तक खुदा दे हैं, चाहे वो इस्लामी महीने दी जुबान विच गिना वने, चाहे हिंदी महीने दी जुबान विच गिना वने, चाहे अंग्रेजी महीने दी जुबान विच गिना वने, चाहे वो तुर्कानी जुबान विच गिना वने, मगर बोली बोली दा फर्क होंदे महीने तक 12 ही हैं। क्योंकि असा इस्लामी लोग हैं और नबी के गुलाम हैं, आका करीम दे ताबेदार हैं, तो असा मुहर्रमुल हराम
تے سفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک، شوال المکرم اور زکات تے ذوالحج دے مہینے کو تاساں جان بھی گندے ہیں، گن بھی گندے ہیں، شمار بھی کر سکتے ہیں۔ آقا دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اندے وچوں رجب دا جڑا مہینہ ہے شہر اللہ، وہ خدا دا مہینہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایندی نسبت خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنی طرف کیوں کی ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا این مہینے دی نسبت خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے توں کی ہے کہ این مہینے دے اندر اللہ دی ذات نے اپنے محبوب کو فرش تے عرش تا مہمان بنائے۔ اللہ اکبر۔ تجڑے مہینے کو نسبت اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نال تھی ونجے تو خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا او مہینہ کہیں دا نہیں، او مہینہ میں خدا دا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک کائنات دے اندر رجب المرجب دے مہینے دی افضلیت اور ان دی برکت اور ان دی فضیلت این وجہ واسطے کچھ زیادہ ہے کہ ان دے اندر آقا دی ذات پاک سفر معراج دوتے تشریف جن گئے ہیں۔ تاریخ اسلام اتنا چھپی ہوئی بھی کہنی اور تاریخ اسلام اتنا لکی ہوئی بھی کہنی۔ رجب المرجب شریف دی جڑی پہلی تاریخ ہے نا ان دے اندر حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سائیں آپ دا جمنا پاک ہے۔ حضرت امام محمد باقر کون ہے؟ حضرت امام محمد باقر آپ پتر ہیں سیدنا حضرت امام زین العابدین دے۔ حضرت امام زین العابدین کون ہیں؟ آپ پتر ہیں مولا علی مشکل کشا دے۔ مولا علی مشکل کشا دی ذات پاک کون ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام دے۔ حضرت امام حسین آپ پتر ہیں مولا علی مشکل کشا دے۔ مولا علی مشکل کشا کون ہیں؟ آپ پتر ہیں سیدنا حضرت ابو طالب دے۔ اور حضرت ابو طالب سرکار کون ہیں؟ آپ پتر ہیں حضرت سیدنا عبد المطلب دے۔ اور عبد المطلب سرکار کون ہیں؟ آپ دے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، تے عبداللہ دے بیٹے ہیں خود محمد۔ اللہ اکبر۔ ایک کچھ نسبتی رشتہ ہے جڑا میں آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کر چھوڑے۔ حضرت سیدنا امام محمد باقر، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سائیں آپ دی شادی پاک تھا یہ حضرت اسماء بی بینا۔ حضرت اسماء بھین ہیں حضرت عبد الرحمن بھی، اور حضرت عبد الرحمن پتر ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹی ہیں سیدہ حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ کائنات، اور ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ کائنات اے حرم پاک میرے محمد مصطفیٰ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا این انداز نال بھی رشتہ موجود ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت امام باقر نال بھی رشتہ موجود ہے۔ اور اگر کائنات دے اندر ساڑھے جہان دے اندر این مکان دے اندر این ویڑے دے اندر اور ساڑھے گھران دے اندر اگر کوئی جناب دی خدمت دے اندر پہنچ آوے اور آکھ لے میں سید زادہ ہاں، تا سید زادے دی سنیان اسا رنگ نال تا نہیں کرنی، سید زادے دی سنیان تا اسا انگوٹھی نال نہیں کرنی، سید زادے دی سنیان اسا گاڑی نال نہیں کرنی، سید زادے دی سنیان اسا امامے تے پٹکے نال نہیں کرنی، سید زادے دی اسا سنیان جلی کرنی ہے اور رنگ تے روپ تے ملک تے علق نال نہیں کرنی۔ اگر تاڑے ہوئے جو تے سید لنگ آوے اور تسا دیکھنا چاہو کہ یہ جڑا مصطفیٰ کریم دی آل پاک دا بار بار نام بیٹا گندے، دیکھو تا صحیح کہ نبی دی ذات نال نسبت کی میں گندے، مودے سامنے بیا تا کچھ نہ کرائے، نہ کرامت تا اظہار کرائے، نہ پیر دی خدمت ویچ اتنا کچھ عرض کرائے کہ تسا ہونے دعا منگو چاہتے بارش واسپ ہوئے۔ اگر تسا دیکھنا چاہو کہ سرکار دی واقعی آل وچو ہے تو مودے سامنے دور نہ گنائے چاہ بل متھا پڑھائے چاہ بل دکھائے چاہ کہ واقعی محمد دی آل ہے۔ حضور کے دے نہ گنا، ایک علی دا نہ چاہ گنا ہے، ایک صدیق اکبر دا نہ چاہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آواز ٹھیک کرو۔ حتیٰ کہ آپ نے جلے اتنا کچھ اپنی زبان مبارک تو فرما دیتا، اور آپ نے فرمایا حضور انہ دا نام کیوں گنو؟ آپ نے فرمایا بعض خاندان ایسے ہوں دیں جنہ دے ڈاڈ کے ہی ہوں دیں تے جنہ دے نان کے ہی ہوں دیں۔ سید اگر اپنے نانکے کو سننے سی تو کو نانکے دا ہی تا پتہ ہو سی، اگر ڈاڈکے کو سننے سی تو کو ڈاڈکے دا بھی پتہ ہو سی۔ سیدہ دا جڑا نانکا ویڑا ہے نا وہ صدیق دا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ دا جڑا نانکا ویڑا ہے وہ صدیق اکبر دا ہے، اور سیدہ دا جڑا ڈاڈکا ویڑا ہے
تو مولا علی مشکل کشاد ہے. مولا علی مشکل کشاد دے بیٹے ہیں حضرت امام حسین. حضرت امام حسین دے بیٹے ہیں امام زین العابدین. امام زین العابدین دے بیٹے ہیں حضرت امام محمد باقر. حضرت امام محمد باقر دے بیٹے ہیں حضرت امام محمد جعفر صادق. امام محمد جعفر صادق دی گھر والی حضرت ام فروا دی اماں حضرت اسماء. حضرت اسماء دا بھیرا سیدنا حضرت عبد الرحمن. حضرت عبد الرحمن دا ابا حضرت ابو بکر صدیق. صدیق اکبر کو دیکھوں تا آپ دی پوتی میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دے پڑ پوترے تے جھڑ جوترے تے دوترے دے نال تشریف گھنتے آئیے. کائنات وچ میں سنی کو آنکھ نہ دیواں اگر اصل سید دی نشانی دیکھنی ہوے ایک کو اپنے نانکے نال ہی پیار ہو سی, ایک کو اپنے نانکے نال ہی پیار ہو سی. کائنات وچ نہ سا رنگ کو اہمیت دینے ہیں نہ مال کو اہمیت دینے ہیں. جماعت اہل سنت والے جگن بھی اہمیت دے سے یا علی دے گھرانے کو دے سے یا قیامت تک صدیق اکبر دے گھر باقو. یہ وجہ بستے خود نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ذات پاک نے ارشاد فرمایا ایک ٹھیک کرو, ایک ٹھیک کرو, ایک ٹھیک کرو. ماشاءاللہ میں تھوڑا جہاں دور رکھتا ہوں نا مگر ایک دو دفعہ پتہ نہیں سے رہی ہے تو ماشاءاللہ کچھ میری طبیعت دیکھ گنو کہ میں ہوں کی ہو گیا. میں کوشش کرے نا آج کل میں کوشش کرے نا کہ زور خود نہ لگے, کوئی لفظ کی ہو گیا ہوئے جن دے وچ زور ہو اللہ اکبر تاکہ شور نہ مچ ونجے. کوئی بندہ گال ہی ہو جائیں دے ونجے کہ جڑی دل وچ گدگدی بھی مچیں دی رہے تے عقیدے دی اصلاح بھی کرے. بندہ اول کوشش کیو کچھ کرے نہ ہوندے ورنہ تا اصل دے سونا لے تا سونا ہی ہوندے سونا چلا گئے مگر سادے کل تا میرے کھارا دے ہون مولوانیاں ہی چنگیاں جڑے اپنے سونا اللہ اکبر. مگر کتنا انہاں دا پیارا اپنا شعبہ ہے کہ انہوں نے تا ڈیک لا تے تقریریں ہی تا کرنیاں شروع کر دیتی ہیں مگر دین اسلام دے اندر ساکھوے شریعت کی اجازت نہیں دیتی کہ عورت اگر پیروں میں جھانجری پاتی ودی ہوئے تو اپنے سہن میں ٹرے تو وہ بھی اپنے پیر زمین دے ہولے ہولے رکھے مطلب تو جھانجران دی آواز کوئی غیر نہ سنے. اللہ اکبر. شریعت تا سا کوئی اتنی اجازت دے دے مگر قربان تھی ونیا عورت تلاوت بھی کر سکتی ہے, نعت بھی پڑھ سکتی ہے, تقریر بھی کر سکتی ہے مگر ان دی آواز چار دیواری دے اندر تک رہے. صحیح مسئلہ سنتے کبڑی نہیں لگی اصل ہیں تھوڑے گھر دی طرف ہی تو مجبوریاں آڑے حاصل نہ کیونکہ تساں گھر بھی تو منہ دکھاونے میں تو 15-20 منٹ واسطے ہی حاضر تھی نا مگر تساں تو ہمیشہ واسطے گھر ونے گھر دی طرف اگر توجہ تے فتویٰ لگ گیا چنگا تساں پیر کو سڈا جڑا عورتاں دے میلاد کی روک دیتے یارو عورتاں دا میلاد کہیں ہوندا میلاد محمد کیونکہ رب تعالیٰ دی ذات پاک نے ساکو شریعت اسلامیہ دا جڑا قانون عطا کی تھے وہ کائنات کے اندر کوئی مولوی تبدیل نہیں کر سکتا. کائنات جو شریعت اوہا چلنی ہے جڑے میرے محمد دی نظام اللہ اکبر. تا میں قربان تھی ونیا حضرت امام محمد باقر آپ دی ولادت رجب المرجب شریف دی پہلی تاریخ کو ہے اور 6 رجب المرجب شریف کو سیدنا حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری سرکار دا عرس پاک ہے اور 13 رجب المرجب شریف کو مولا علی سرکار دا یمن ہے اور 15 رجب المرجب شریف کو حضرت امام محمد جعفر صادق دی شہادت اور اللہ اکبر 18 رجب المرجب شریف کو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دے خاندان پاک وچوں حضرت امام محمد تقی سرکار دی شہادت اور 27 رجب المرجب شریف کو میرے محمد دی معراج اور 28 رجب المرجب شریف کو مدینہ پاک تو میدان کربلا دی طرف امام عالی مقام دا سفر دی ابتدا ہے. کم از کم ساکو اتنا کچھ تا چاہیدہ ہے کہ ایسا انہا مقدس دیمہاران دے اندر مقدس ایامہ کو یاد تا کرنا تاکہ کوئی شخص سارے کو لگر پوچھ گینے کہ توڑا تعلق دین اسلام نال کتنا ہے تاسا کو سینہ تان تے جواب کا دے سکتے ہیں کہ اگر آج بھی تسا سارے کو لے پوچھنا چاہتے ہوئے تاسا کو ڈس سکتے ہیں کہ رجب المرجب شریف دے مہینے دے اندر کیڑی کیڑی بیمار کو کیندے کیندے نال نسبت حاصل ہے تو جماعت اہل سنت آج بھی ورکے ولاد تو کو ڈس سکتے ہیں کائنات کے اندر کوئی بیمار کی ہو جائیں کہیں
جڑی دیمار دے اندر اللہ دی رحمت نہ پئی بستی ہوئے تے محبوب دی نظر مبارک نہ پئی تھی، مگر کیونکہ خود نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ای مہینے دی نسبت نال اپنی طرف کیتی ہے، فرمایا راجب و شہر اللہ، یہ جڑا رجب دا مہینہ ہے یہ میں خدا تعالیٰ دی ذات پاک ہے۔ حضور ای مہینہ اللہ دی ذات پاک نال نسبت جو کر گئے، آخر وجہ کیا ہے؟ آقا دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ دی ذات نے جلے میں مصطفیٰ دی ذات کو نبوت تے اظہار واسطے اور نبوت تے اعلان واسطے حکم دیتا ہے، تو ان وقت میں مصطفیٰ دی ذات پاک نے جلے سب کو پہلے نبوت تے اظہار دیتا ہے، تا امیر لوگاں نے تا کلمہ نہ پڑھائی، مگر جڑے غلامہ دے پترانوں میں محمد دے غلام تا بانی دی ہے، جنہ وچوں نبی دے ایک صحابی ہیں جنہ دا نام حضرت زید بن حارثہ ہے۔ حضرت زید نے سرکار دا کلمہ پڑھا اور حضرت زید خود غلام ہیں اور انہاں دے ابا بھی غلام ہیں اور انہاں دی اماں بھی غلامانہ زندگی گزریاں پیاں ہیں، مگر جلے انہاں نے سرکار دا کلمہ پڑھا کہ آقا دی ذات پاک نے فرمایا زید تے میرا مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھے، مگر میں مصطفیٰ دی ذات پاک چاہنا کہ میں محمد دے کو اپنا منہ بولا پتر بنا دوں۔ اللہ اکبر، یارو کمال ہے، غریباں دا پتر ہوئے، نوکراں دا پتر ہوئے، غلاماں دا پتر ہوئے، بس ماں زندگی گزریتا پیا ہوئے اور نبی دی ذات پاک فرماوے جنہ دے قدم زمین اتے لگے کہ خدا تعالیٰ دی ذات پاک فرماوے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ دی ذات پاک فرماوے مصطفیٰ تواڈے ہاتھ مبارک اگر اٹھے گئے تو تواڈے ہاتھ میں اپنی طرف نسبت قائم چکرنا ید اللہ فوق ایدیہم، مصطفیٰ کریم دی آنکھ مبارک اگر حرکت چھا بنے تو اللہ دی ذات پاک ارشاد فرماوے مَا زَاغَ الْبَصَرُ، خدا تعالیٰ دی ذات پاک میں محبوب اپنی زبان تو کوئی جملہ چلا میں اللہ دی ذات پاک فرماوے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، محبوب زلف مبارک چکم کی چلے میں اللہ دی ذات پاک فرماوے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، محبوب مصطفیٰ اپنے قدمین پاک لے اپنے جبے مبارک دیتے کملی پاک صفا میں خدا تعالیٰ دی ذات پاک فرماوے یا ایھا المزمل، میں جناب کل پوچھنا چاہنا اللہ دی ذات پاک محبوب نال جیڑی چیز دی نسبت تھی ونے خدا تعالیٰ دی ذات پاک دا قسمہ چاہوے، مگر صدقے نہ دی ونے ہوں زید بن حارثہ تو جے کو آقا دی ذات پاک فرمائے اے میں محمد دا پتر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آقا دی ذات پاک فرمائے میں مصطفیٰ کریم دا بولا بیٹا ہے، میرے خیال آتے پھوت تک ہے نا ماسی، میرے خیال آتے اتھا بندے کو فخر دا ڈاٹھا ہی ہو سی، آج بھی اگر کوئی بندہ پسماندہ زندگی گزریندہ پیا ہوئے نچلے طبقے دا بندہ ہوئے تے کہیں امیر دا نوکری بن ونجے تے او بندہ اگر مکا کے کو آکھ لے جی میں پترہ نال رویہ رکھنا تیندہ تا ہی میں نہیں، مگر تیرے نال میں رویہ میں رکھنا، میرے او سب کے پتر کہنی میرا پتر تو ہے، تو میرے خیالہ دے جڑا گھر دے اندر بوکر بہاری ودا دیندہ ہو سی پھوت تا کہنا ماسی آکھی جیسی کاکا وڈے بندے نے میں کو اپنا پتر بنا گی دے، وڈا بندہ کہیں کو اپنا ایو کو جی آکھے چاہ میرا پتر ہے، یا روندی تا پھوت نہیں ماندی تے جے کو نبی آکھے میرا پتر ہے، جے کو مصطفیٰ دی ذات پاک فرماوے کہ میں مصطفیٰ کریم دا منہ بولا بیٹا ہے، آخر آقا دی ذات پاک نے حضرت زید کو کیوں آکھا ہے کہ میرا منہ بولا بیٹا ہے؟ ان دے اندر شریعت اسلامیہ دا ایک قانون ہے کہ جڑے منہ بولے بیٹے ہوندے وہ کڈاں سکے بیٹے نہیں بن سکتے، سرکار دی ذات پاک نے جو غلام کو آکھا میرا منہ بولا بیٹا ہے، ان دے اندر ایک حکمت ہے، حضرت زید دی شادی تھی اور حضرت زید سرکار دی پاک بارگاہ 6 مہینے بعد با اختلاف کی روایت 9 مہینے بعد تشریف لینا ہے، سرکار دی پاک بارگاہ چار کر دیں یا رسول اللہ میرا وسیبہ نہیں پیا تیرا اور میرا گھر نہیں پیا بستا، کچھ گھر والی دی طرفوں جملے نکل آندن اور کچھ میری طرفوں آمدن، اساں دو بدو تھی وینے ہیں، اساں دی چپ کلس تھی ویندی ہے، اساں زبان نال بہت سخت لیجا اختیار کر گئے ہیں، آقا کچھ مہربانی فرماؤ چاہو، میرے پاک نبی دی ذات پاک تویز لکھتے کہنی دیتا، آقا دی ذات پاک نے صلوات کہنی رکھی، نبی دی ذات پاک نے قرآن دی آیت پڑھتے نہیں دیتی، سرکار دی ذات پاک نے شیرینی چیز پڑھتے اے نہیں دیتی، وہ کھوا چاہ اندر دل وچ محبت آوے سی، آقا سے ایک سنیحہ ضرور دیتے، سرکار دی ذات پاک فرما اگر او سخت یا تو سخت ہیں، مگر میں اے نہیں آکھنا چاہتا او اپنی زبان ہوتے روزہ رکھے، مگر تو مرد ہے صبر تو جگہ
اللہ اکبر. کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات پاک نے جڑیاں مرداں کو ذمہ واریاں سونپیاں ہی وجہ واسطے خدا تعالیٰ دی ذات پاک فرمایا الرجال قوامون علی النساء. رب دی ذات پاک نے فرمایا قوامون، قوم تو نکلے، قیم تو نکلے، قیم کفالت کو آدن. اللہ دی ذات پاک فرمایا جڑا گھر دا نظام چلا سکدے نا، گھر دا نظام جیندے واسطے چلاون دی پابندی دیتی ہے تو وہ عورت نہیں، وہ مرد ہے. کیونکہ گھر دیاں ذمہ واریاں مرد قبول کریں دے، گھر کو چلا مرد سکدے نہ کہ عورت سکدی ہے. مگر ساڑھے پاسے تک کچھ رواج ڈھم دا ہوندے. یہ چوکی آپ دے آندی ہے، منوار شنوار بھی آپ چون آندی ہے، میرے خیال آدھے لوگاں دیا نوکریاں بھی آپ کر آندی ہے. ایک آقا ساری نمار لڈو کھیڑے رکھ دے، جوائی پول ہوتے کھیڑی رکھ دے، تے شام کو آدھے کھڈی چاہ دے شروع تھی میں دے آدھے جڑا کچھ کمائیں میں کو لے جا. اور اللہ دا قرآن تا آدھے ذمہ باری میں عورت کو نہیں دیتی، اللہ ذمہ باری مرد کو دیتی ہے. تو مرد کس طرح اللہ سیاں اگر عورت میرے نکاح پر چڑھا گئی تو میں زندگی کی میں گزارا ہوں. اللہ دی ذات پاک میں وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اگر میں رب دی ذات پاک عورت دے ہوتے ذمہ واری لاؤں تو عورت کو آکھاں تو اپنے پائے ہوتے خرچ کر. اللہ سے مرد کو آکھے وَبِمَا أَنْفَقُوا جنر تو کما آمیں انفقو ولدتے خرچ کر. مولا کیندے بھی جو خرچ کرنا فرمایا من اموالہم، جڑی مٹی تو کمائے، جڑا مال تو کمائے. کہ نبی مکرم دی پاک بارگاہ میں صحابہ حاضر تھے، یا رسول اللہ اگر میں مال کماؤں تو کی کو نے ماں کیندے ہوتے خرچ کرا. ادو سرکار دی پاک بارگاہ جو جملہ آیا ادو اللہ دی ذات پاک میں محبوب آجی تو چپ رہے، جواب میں رب آپ دینا. اللہ کیا فرمایا یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر. اللہ اکبر. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. اے محبوب جڑے لوگ تیرے کول پوچھنے واسطے آئے بیٹھے نا، مڈی ڈھیسر اکٹھی تھی ہے، مال ڈھیسر اکٹھا تھی ہے، سیم و زر ڈھیسر اکٹھا تھی ہے، چاندی سونا ڈھیسر اکٹھا تھی ہے، اساں خرچ کرنا چاہنے ہیں تو محبوب انہاں لوگوں کو آکھ دو اگر یہ مال خرچ ہی کرنا چاہنے ہیں تو دو ذاتوں تے کریں. اللہ کہندے تے کریں فرمایا فللوالدین والاقربین. اگر مال ڈھیسر اکٹھا تھی ہے تو خرچ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے رشتہ داراں تے کریں یا اپنے پیو تے ماں تے خرچ کریں. اللہ اکبر. ضرور غور تک کروں جا اللہ سے یاد ہے یا رشتہ داراں تے کرو یا اپنا خرچ پیو تے ماں تے کرو. کمال پتر دی شادی کوئی تھیندی ہوئے تو ابے کو چینہ دی میرے خیال ہے جتی تا گھنا تے لے چھوڑے نے ہیں. مگر رینٹو تے جلیاں عورتاں چاہ کے آنے ہیں تے کنجریاں چاہ تے جلے شادیاں کرینے ہیں. اڈو پتر دا فرض ادا پیا تھیندے. اڈو گھر کے اندر لعنت پئی بستی ہے. کئی بھی عزت چاہ کے تو اپنی بیٹھ وچ نچاویں غیرت تے مادے مرنا دے. کیا کرانہ دے گھر کہیں دی عزت نچدی کھڑی ہے؟ کیا کہیں ہندو دے گھر دے اندر نچدی کھڑی ہے؟ رب دی ذات پاک فرمائے دے اڈو میں رب دا فرض ادا کرنا چاہنے اور تو لعنت اپنے گھر دے اندر کنجری نچاونا چاہنے. اگر اتنی تیرے اندر غیرت ہے اپنی بھیڑ کو سجا کے نچاویں ہجا، اپنی دھی کو گھر کے سجاویں ہجا، اور اپنی بہن کو نچاویں ہجا. جی اگر اتنے بے ہوش دیجئے ہمیں اپنی ماں کو گھر کے نچاویں ہجا اتنا تو تیری عزت جبارہ نہیں کرے دی. آقا دی ذات پاک فرمائے اگر میرا فرض ادا کرنا چاہنے تبل میں کر. شریعت او نہیں ہوندی جی میں تو چلا، شریعت اوہ ہو سی جڑی قرآن علیت محمد دے فرمان والی. اگر رب تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام دے اندر آج بھی اگر کوئی شخص اپنے گھر دے اندر حسین بندھن وچ بدیندا پہ اور اپنے گھر دے اندر دولت نکاح دی گھن کے آندا پہ اور دو جسم کو یکجا کرنا چاہندے تو میں لالے دی خدمت عرض کرنا چاہنا واقعی ہے تو سچی گال دل تئی میں چاہنا ہوندے کہ پوتر دی شادی پہ تھیندی ہے. چلو کاکیں کوئی تو پتہ چلے ترائے دی مارا تک میرے گھر دے چھت دے تے جڑے ڈیک چلے پہ آمن والے کوئی پتہ تا چلے ان گھر دے اندر کوئی پرنیندہ ہی پہ کوئی ٹنگیندہ ہی پہ کہیں دی شادی بھی تہے. ترائے دی مارا پہلے ڈیک آتے لعنت وسا ونجے تے ترائے دی مارا دے بعد تک لعنت وسیندہ راوے. ایک ہفتے دے بعد دھی آلے نے گھر دھی ہوندی ہے تے پتر آلے نے گھر پتر ہوندے. وسیبہ تا نہیں تھیندا نا تے جلے گھر دے اندر وسیبہ نہیں تھیندا تے میرے خیال ہے گھر دے وچوں ایک آواز نکل دی ہے کہیں پیر کو لی چلے ونجو میرے خیال ہے کوئی تا بھیڑی دے
کہیں پیر کو چلے ونجو کوئی تا جادو تھی ہی گئے پیر کو گیا گو میں مر گئی تے بھامبڑ پیر ودے ہوندے میں مر گئی تے جنگل پیر ودے ہوندے تے میں مر گئی تے کم ہر پیر ودے ہوندے تو انہوں نے تھڈوں آکھنا شروع کر دے میں کاکا کوئی دشمنی لڑ گئے ظالمات تے کو تا روپے پیسے پیارے ہیں کنا ایندے کو لے تا پوچھ جلے فرض دی ادائیگی واسطے کم شروع کیتا ہوئی کیا ڈیک رکھوائیں ہنی یا محمد تے درود پڑھوایا ہنی اللہ اکبر چلے گھر دی شادی دی ابتدا دے اندر گھروں میں کنجر نچ دیں میں تابے کو پوچھتا ہوں گھر دے وچ وسیبہ تک نہیں تھی سکتا ان گھر دے اندر رحمت نہیں واسطت دی ہمیشہ ان گھر وچ رب دی رحمت وستی ہوں دیئے جڑے گھر دے اندر یا ذکر خدا تھی دا پیا ہوئے یا ذکر مصطفیٰ تھی دا پیا حضرت زید نے سرکار دی پاک بارگاہ چھار کی تا یا رسول اللہ شادی تا کیتی ہیں مگر گھر دے اندر دو بدو دے جملے مل میں دیں آقا دی ذات پاک فرمایا تو مرد ہیں ایک لفظ میں حالی 70 کی دی میں نا کیا کرا مال بننے آوے نے نا دے چیر میں بننا کر دے مال لین ہوتے لگانا کوشش یہ کچھ کرے سا انشاءاللہ جتنا وقت دیتا گیا ہے وہ دیکھو تا میں 15 منٹ اتے چلا گیا مگر کیونکہ ٹائم میں کو کچھ ایمیں ملا ہے میں اصل دے لیٹ تھی گیا تو سن جلدی آ گیا میں کوشش یہ کچھ کرے نہ ہونا جتنا وقت دیتا مجھے تو جلدی ایک گال سن گلو حتیٰ کہ آپ نے سرکار دی پاک بارگاہ چار کی تھا یا رسول اللہ ہوں میری بس سے بڑا صبر کی تھے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا محبوب یہ ہو کچھ میں اکھمامنا چاہنا ہوں تو سائیں کو بڑا منہ بولا پتر آنکھیں نا جیا فرمایا اے دیسی طلاق اور جلے طلاق دیسی ہے توڑا پوتر منہ بولا بیٹا مگر میں رب دا قانون ہے جڑا منہ بولا بیٹا ہوں دے وہ سکھا بیٹا کہہ نہیں ہوں اور جلے ایندی عورت منقوع متلقہ تھی سی اور طلاق دے سی تو محبوب ایندنا نکاح تو چکر مولا اردو میں اکھا منہ بولا بیٹا ہے اللہ فرمائے عرب دی ہی ریت کو تا ختم کرنا چاہتا سبحان اللہ ہی ریت کو ہی عادت کو اور ہی ثقافت کو اور ہی کلچر کو تا ختم کرنا چاہنا کیونکہ ان کو آکھن والی جڑی عورت ہو سی وہ بھی دی ماں ہو سی اور ان کو آکھن والا جڑا ہو سی وہ باپ ہو سی اور ان دے نال جڑیاں ان دے بیٹیاں ہو سن کوئی دیاں بھینی ہو سن ان دے نال جڑے ان دے بیٹے ہو سن ان دے بھیرا ہو سن محبوب جلے تسا اپنی زبان نال آخرے سنا میرا منہ بولا بیٹا ہے تو ان دے نال نکاح چا کرے سو دشمن اٹھی ہو سن انگلیاں کھڑیاں کرے سن جے کو پتر آکھا او جلے طلاق دیتی ہے محمد نکاح چا کیتے تے محبوب ای ہو کچھ تو اقدا حال کرتے دسنا چاہنا کنا منہ بولے بیٹے سکے بیٹے کہنی بن دے میں قیامت تک وستے شریعت او نہیں چلاونی جڑے عرب دی ریاست دی ہے میں شریعت او چلاونی ہے جڑے میرے محمد دے نظام دی ہے اللہ اکبر تا حضرت زید سرکار دے صحابی ہیں جنہاں نے غلامانہ انداز میرے محمد عربی دا کلمہ پڑھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردہ میں جو سرکار دا کلمہ پڑھا اور جب سرکار دا کلمہ پڑھا تا آقا دی ذات پاک نے فرمایا میں مصطفیٰ کریم دا ارادہ پہ ہے کہ تو غیر دیار چلا من اور اغیار دے ملک جوان کے غیران دے ملک جوان کے میں محمد دے دین دا پرچار کر آپ چل دے جلے ایک جگہ دوتے پہنچے تا ایک یہودی کو آپ ملے اور جلے وہ شخص کو آپ ملے تا ان کا نام فنحاس بن محصورہ ہے اور جو ہی آپ ان کو ملے آپ نے فرمایا تو میرے رب کو بھی من گھن اور میرے محمد دا کلمہ بھی پڑھ گئے تو جلدی آدم شخص نے آپ دی خدمت یہ لفظ آخری تھا وہ کہ میں ان ذات کو مننا جڑی خود بھی فقیر ہوئے میں ان ذات کو مننا جڑی خود محتاج ہوئے میں ان ذات کو مننا جڑی لوگوں کو آخر دے میں کو مال دے میں کو صدقہ دے میں کو خیرات دے آپ دی عزت گوارا نہ کی تھی باہمیں غیران دے ملک گئے کھڑے ہیں باہمیں اپنے کہنا ہیں دشمن ہیں آپ کو لوگ غیرت گوارا نہ تھائی آپ نے کھڑتے مارا تھپوڑ کہ جڑا فنحاس نامی شخص ہے انہیں بتھاڑ دے جو گیا انہیں موئی ڈنگا تھی حتیٰ کہ جڑے انہیں چیلے کھڑے ہیں تو آکھاں لگا اے رسا مارا کیوں ہے آپ فرمایا توڑے مولوی میرے رب دی شان ہے گستاخی کیوں کی وہ کہ ہن بیا انصاف تا کیڑا انہی سے گھن سکتے کیونکہ عدالتاں جتھاں ڈھیر ہیں انصاف ملتا ضرور ویسی مگر ہکی وڈی عدالت چنہ ونجو جتھوں کوئی بندہ منہ جھنگی تھی اللہ اکبر چل دے جلے مصطفیٰ کریم دی عدالت تشریف جن ہے تا ان وقت فنحاس بن محصورہ دے نال اندے خلیفے بھی ہیں اندے چیلے بھی ہیں جلدی نال سرکار دی پاک بارگاہ چھا دیں اے محمد یہ توڑے صدیق نے سارے مولوی کو مارے آقا دی ذات پاک نے فرمایا صدیق مارے آپ فرمایا حضور ضرور ماریں
آپ فرمایا کیوں مارے؟ فرمایا میرے کل پوچھ کی دے کیوں مارے وے، مجھے کل پوچھو کیوں کھلے کھا گئے۔ اللہ اکبر۔ آقا دی ذات پاک نے پوچھا کہ رسول تساں اپنی زبان تو کیا آکھے؟ وہ کہ جی میں اے اللہ دی وحدانیت تا پرچار ودا کریں دا ہے تا اساں بھی تا توحید دے پرچار ودے کریں دے ہسیں، مگر اے تواڈے صدیق سارے آمنے سامنے جو آئے اساں گال تا کوئی کہنے سے کی تھی، مگر صدیق نے سارے منہ تے تھپڑ چا مارے۔ آپ نے فرمایا واقعی تھپڑ مارے؟ تو انہیں چیلے جلدی نال بول پہ میں کہ ہاں تواڈے صدیق نے تھپڑ مارے۔ آقا دی ذات پاک نے فرمایا او آدھے اساں کچھ نہیں آدھے تے تو آدھے انہاں کچھ آکھے تے میں تھپڑ مارے، انہاں اپنے بندیاں دی گواہی مل گئی ہے۔ صدیق جے تو سچا ہے، صدیق جے تو سچا ہے تو تو ہی تک گواہی دے جا۔ صدیق اکبر تھا خاموش تھی گئے، سرکار دی پاک بارگاہ چھار کرنے سونا آج تو سائیں میرے کو گواہی منگ سکتا۔ اللہ اکبر۔ آقا آج تو سائیں اپنی زبان نال آدھے لے کہ میں گواہی دے ماں، سرکار دی ذات پاک نے فرمایا ہاں گواہی دے ہو۔ آپ نے آج کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے دساؤ جگڑ مکہ المکرمہ دے اندر تھوڑا ساتھ کوئی نہ پیا دینا ہے کلمہ میں نہ پڑھا ہے۔ آقا کی ذات پاک دی پاک بارگاہ اچھار کرنے شیب ابی طالب کا معاملہ کیا، یا رسول اللہ ہر کوئی چھوڑتے چلا گیا ہے مگر ابو طالب کے ہتھاں میں کھانا گھن گھن کے غار تک میں نہ پہنچایا ہے۔ آقا کی پاک بارگاہ اچھار کرنے یا رسول اللہ جلے سنیرہ نامی عورت تک تیر کھڑے بستے ہم اسا اپنے سینے تے برداشت کیتے پر عورتاں دی تقدس کو پامال تک کہنا تھی نہ لیتا ہے۔ آقا جلے سمیہ نامی عورت ہوتے ابو جہل میں بار کیتے ہم ابو جہل نے اتھار کو سٹکا کر چھوڑا ہے میرے اسیدہ تو دی پاک بارگاہ وچ غلامی دا حق ادا کرنے میرے ہاں سے۔ یا رسول اللہ جلے مکہ دے لوگوں نے آپ کیتے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے، یا رسول اللہ کو منہ توڑ جواب تا اساں دیتا ہے۔ آقا جلے بلال دی منڈی پہ لگ دی ہے تا بلال دے اندر سب تو پہلے جڑا مال دیتے توڑے غلام بنامن والا ہے وہ میں تا ابو بکر صدیق ہم۔ سرکار جلے مکہ چھوڑے دے پہ ہوئے اور ساتھ کے اندر میں دے پہ ہوئے آقا میرے میں مال کو پیارا کہنا کیتا ہے میں تا محمد تو نہیں رفاقت کو پیارا چکیتا ہے۔ یا رسول اللہ جلے مدینہ تو منورہ میں پہنچ گیا ہوئے 6 مہینے تک اساں چھپر دے تلے بیٹھے رہے ہو سے ان وقت میں توڑے شیخ پاک لوتے برکے دا سایہ کرتے کھڑے رہے ہوں۔ آقا آج تو سامنے کو آکو تو ہی گواہی چلے الہ العالمین مولا تیرے محبوب دیتے کوئی نہ قدم چکر نہ لیتا کوئی حرف چمر نہ لیتا کائنات اچھ مالی قربان کیتا اولادی قربان کیتی جانی قربان کیتا وطنی قربان کیتا اولادی قربان کیتی۔ آج یہودی میرے منہ تے کھاتے آتے انہا کوئی گواہ ہے تو صدیق کو آکو پیش چکرے اللہ آج سارے چپ تو ہی چپ ہے رب دی ذات پاک فرمائے جبریل یا رب جلی فرمایا آج صدیق دی حق دیتا ہے مصطفیٰ بھی نہ بولے آج صدیق اکبر دی حق دیتا ہے عمر بن خطاب بھی نہ بولے آج صدیق اکبر دی حق دیتا ہے عثمان غنی بھی نہ بولے اور میں خدا چاہنا ہر کوئی چپ رہے انہاں دی گواہی انہاں دے چہرے دیتی ہے صدیق اکبر دی کوئی نہ خدا آپ مگر صدقے نہ تھی ونا مصطفیٰ کریم دی ذات پاک تھی میں مرنا منا صدیق اکبر دی حرمت ہوں صدیق اکبر دی عظمت ہوں میں مرنا منا صدیق اکبر دے گھرانے ہوں حتیٰ کہ ساکو صدیق پیارا تم ہوئے سادہ نان کا ویڑا جو اللہ اکبر ساکو علی جو مرتضیٰ پیارا تم ہوئے سادہ نان کا ویڑا جو ہے وقت اجازت دینا تو میں آپ کی خدمت کے اندر جڑے موضوع کو شروع کر دیتا ہوں تو میں کہیں دیڑ تاڑے تو ضرور لائی چھوڑا ہوں مگر کوشش یہ کچھ کرنے ہیں 11 بجے شوج آباد تو غالباً 23 کلومیٹر دے فاصلے تو ایک سٹھا پہ حسن آباد اتھاں انہیں وعدہ کیتا ہوں میں کہ میں 10 بجے میں چھوڑ دے سا مگر یہ پتہ کہنا ہے بھی میں تھوڑا جہاں لیٹ پہنچا اتھاں 11 بجے دا اطلاع انہیں ہے کہ میں تقریر شروع کر دے سا مگر چلو شکر دے الحمدللہ سادات کرام دے کندمین پاکانی برکت نال قبلہ ڈاکٹر صاحب کو بھی سرخرو تھی گئی ہوں اور جڑا وعدہ ہے اگر اللہ اکبر جڑا وعدہ ہے وہ بھی شاید اگر پورا نہ تھی سکا ہوئے تو دل شکلی تھی ہوئے تو میرے کو اللہ ہستے معاف کر دے سو کوشش ایک کیتا کرو سہی دی محفل آئے کرو
تا محفل آندے ہیں اپنے سران دے کپڑے تر رکھتے ہی یہ ساری ایک بڑی کمزوری آندی پئی ہے جڑی حالی تک اساں یہ چیز تو بے خبر ہیں، اساں یہ چیز تو لا علم ہے۔ میرے خیال آدھے جڑی میں این وقت پیریں جتی پاتی ودا اگر میں تو کو قیمت دس دے ماں تو میرے خیال آدھے سارے بندے میری جتی پاون تو پہلے چاہ ہی دن سے، کیونکہ ہر بندے دی کوشش ہوندی ہے میں کوئی ایسی پیرہ میں جتی پاواں جڑی نایاب ہوئے۔ میرے خیال آدھے 12,000 روپے دی ایک جتی عام جائی مل میں دیئے، 14,000 تے 25,000 دی جتی مل میں دیئے، 14,000 دی کاکا جتی تک پیریں پاک ہوئے مگر 5 روپے دا رومال صرف پہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اے سارے جوانہ وچ، اے سارے مردہ وچ اے کمزوری آندھی پئی ہے مگر ساڈیاں جڑیاں بیٹیاں وچ کمزوری آندھی پئی ہے تو وہ اپنے گل وچ دوپٹہ تا لٹکا گئی مگر اپنے سر پہ بوجھ ہون نہیں پیندیاں۔ اے یاد رکھا ہے گل وچ پٹا ہوندے تے سر تے دوپٹہ ہوندے۔ چاہتا ہوں کہ بندہ بار بار بولے کھڑا مگر شکر دے الحمدللہ جڑے بزرگاں نے میں کو حکم کیتا ہے میں بزرگاں دے حکم دی تعمیل اگر نہ کر سکا ہوں تو میں دلوں معافی دا خواستگار میں کو معاف کر دے سن۔ مولوی دے کچھ نک نموز ڈاڑھے ہوں گے تو انہاں دے کچھ وعدے بھی انہیں کیتے ہوئے ہوں گے۔ میں کوشش کیوں کچھ کرنا میں کہیں دی تانگ رکھاں پر کوئی میری تانگ نہ رکھے۔ اللہ اکبر، کیونکہ میں کلا ہاں چھوٹا جی ہاں تو میں اپنے آپ دا بوجھ نہیں پیا سنبھال سکتا تو مصطفیٰ کریم دے غلام 200 آیا بیٹھا ہوئے میں ان دا بوجھ کی میں سنبھال سکتا۔ میں رستے چ ودا ہوا تو موت آ ونجے اللہ سے میرے کو پوچھ ملے تیرے واسطے 2 گھنٹے بیٹھے ہیں تو ساتھ فسائی انہوں کو جواب کی میں دے سن تھوڑے کو میں پوچھنا چاہنا چلو جتنا وقت بندہ دیں دے تو ان دے وچ اہمیت ایہو کچھ ہوندی ہے کہ اللہ دا پیغام ہی مل ونجے مصطفیٰ دی شریعت کا کوئی عمل بھی آپ حضرات السلام کے حوالے تھی ونجے۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ایک ہی بلا